بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا جٹ کی کامیابی کے بعد فلم سازوں کو گویا ایک سرا مل گیا کامیابی حاصل کرنے کا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مولا جٹ کے بعد اسی قسم کی فلموں کی لائن لگ گئی اور ان میں اکثریت فلاپ فلموں کی تھی، مطلب عوام نے اس کو مسترد کر دیا۔ گویا مولا جٹ ایک چھکا تھا، اس کے بعد کوئی چھکا نہیں لگ سکا۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ مولا جٹ پہ میں ایک ولاگ کر چکا ہوں اور آج میں بات کروں گا مولا جٹ کے سٹائل پر بننے والی فلمیں اور ان کا آغاز کس فلم سے ہوا اور اس فلم کا کیا حشر ہوا، اس کا نام بتاؤں گا میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد۔ مولا جٹ سے پہلے پاکستان میں نسبتاً کم تشدد والی فلمیں بنتی تھیں۔ سلطان رئی آ گئے تھے، لیکن ابھی کوئی خاص پیٹرن نہیں بنا تھا کہ فارمولا فلمیں ہی ہم نے بنانی ہے۔ اور سلطان رئی سے پہلے تو بہت صاف ستھری فلمیں بنا کرتی تھی، جس میں مظہر شاہ ہوتے تھے، اکمل، حبیب، اعجاز، فردوس، نغمہ اور منور ظریف۔ ایک نسبتاً وہ گوارا فلمیں تھیں، ان میں سے کچھ اچھی فلمیں بھی آ جاتی تھیں۔ لالا سدھیر بھی تھے جو پنجابی فلموں میں کام کرتے تھے، لیکن مولا جٹ نے ایک جمپ لگایا۔ مولا جٹ کی وجہ سے فلموں کو ایک جمپ ملا اور ان کا جو راستہ تھا وہ صرف تشدد کی طرف نکلتا تھا۔ مولا جٹ کی کامیابی پہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ آپ میرا ولاگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں بات کروں گا اس فلم پر جو مولا جٹ کے بعد بنی۔ اس فلم میں تمام لوازمات تھے، ناصر ادیب کے مکالمے، یونس ملک کی ہدایت کاری، سلطان رئی، مصطفیٰ قریشی اپنے تمام تر وہی لوازمات لے کر، وہی ساز و سامان لے کر ایک نئے لیبل کے ساتھ عوام کے سامنے فلم سکرین پر آئے، لیکن عوام نے وہ فلم مسترد کر دی۔ ہمارے فلم سازوں کو ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ جس پیٹرن پر ایک فلم بنانے کے بعد، جو موضوع لے کر ایک فلم بننے کے بعد وہ فلم اگر کامیاب ہوئی ہے تو انہوں نے وہی مرچ مسالہ ڈال کر ایک نئی فلم تیار کر لی۔ یہی طریقہ تھا۔ اب ہر بال پہ تو چھکا نہیں لگتا، بعض اوقات وہی بیٹسمین جو پہلی بال پہ چھکا لگاتا ہے، اسی قسم کی دوسری بال پہ وہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکنیشین تھے، فلم ساز، موسیقار، اداکار، گلوکار، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو اسی پیشے سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ ملتان کا حرم گیٹ ہو، وہ بھی اس وقت انہی کاموں کے لیے مخصوص تھا، چاہے لاہور کا ٹکسالی بازار ہو، چاہے حیدرآباد کا وہ مشہور و معروف جو گندگی والا علاقہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہو۔ شریف گھرانوں سے تو لوگ آنا گوارا نہیں کرتے تھے، بالخصوص خواتین، تو زیادہ تر اداکاریں وہیں سے لی گئی، تو ان کے پاس صورت تھی، ادائیں تھیں، لیکن فن بہت کم تھا۔ صلاحیت کا ہونا تو بہت ضروری ہے، یہ اور بات ہے کہ اس میں سے کچھ ایسی بھی اداکارائیں تھیں، اداکار تھے جنہوں نے تھوڑا بہت کچھ اداکاری سے کام لیا، کچھ اس میں ان کی خوبصورتی تھی اور کچھ کہانی تھی، ان کی فلمیں کامیاب ہو گئیں۔ مطلب جیسے انڈیا میں سادھنا، شیاما، ان جیسی جو اداکارائیں تھیں وہ پاکستان میں نہیں تھیں، تو
مولا جٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب فلموں کی لائن لگی تو میں ایک خاص فلم کا ذکر کروں گا. فلم کا نام ہے جٹ دا ویر. لگتا تھا کہ ناصر ادیب نے وہی مولا جٹ والا سٹائل رکھتے ہوئے اسی قسم کے مکالمے لکھے. مصطفیٰ قریشی کو وہی سٹائل دیا گیا، ایک مخصوص، جیسے وہ کہتا تھا کہ نواں آئے ہیں سونیا، لیکن یہاں کچھ اور ڈائلاگ دیا گیا. لیکن مصطفیٰ قریشی اس فلم میں ذرا بھی متاثر نہ کر سکے. یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی سی مولا جٹ والی کامیابی کو کیش کرانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. مولا جٹ کا ہر مکالمہ اس دور میں بھی اس وقت چھوٹا تھا، ہر بچے کی زبان پر تھا. لیکن جٹ دا ویر کا کوئی بھی مکالمہ نہ اس وقت کسی نے یاد کیا اور نہ ہی اب کسی کو معلوم ہے. اب بھی کسی پنجابی فلم کے کسی شوقین کو آپ پکڑیں تو وہ مولا جٹ کے مکالمے آپ کو سنا دے گا. گجدے تے بڑے نے وسدا کوئی نہیں، اس قسم کے مکالمے، یا تھانے چ بڑا نا ہے تیرا، کنے قتل کر کے آئے ہیں، اس قسم کے جو جملے تھے مصطفیٰ قریشی کے، وہ کسی کو بھی جٹ دا ویر یا اس کے بعد آنے والی فلموں کے مکالمے کسی کو بھی یاد نہیں، کیونکہ عوام نے ان تمام فلموں کو مسترد کر دیا تھا. نئی اداکارہ اس میں نجمہ ڈالی گئی. نجمہ کچھ فلموں میں آ رہی تھی اور اجمل نے ایک خاص کردار کیا تھا جو اجمل کے ہی سٹائل میں تھا. اجمل اچھے اداکار تھے، مشہور ہیرو اکمل کے بھائی تھے. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مکالمے بولے جس طرح پنجابی چودھری بولتا ہے. عدالت کا سین بھی کچا سا تھا اس میں. پاکستان کی پنجابی فلموں میں جو عدالت کا سین ہوتا ہے اس میں تو کچھ بھی کوئی قانونی رائے نہیں لی جاتی کسی وکیل سے کہ اس میں کون سی دفعہ لگانی ہے یا جج نے کس کو حکم دینا ہے کہ مجرم کو پکڑیں، یا وہ جو مکالمے ہوتے ہیں بس ایک جج بنا دیتے ہیں، ایک وکیل بنا دیتے ہیں جو انتہائی ایک فارمولہ انداز میں، پنجابی فلموں کا وکیل فارمولہ انداز میں اپنے دلائل دیتا ہے. جبکہ جب پڑوسی ملک بھارت کی کسی فلم کے وکیل کو آپ دیکھیں تو ایک اور ہی سٹائل ہوتا ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے. خیر وہ تو اس کی بات میں کریں گے، پہلے ہم اپنوں کی شکایت کریں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا. اور جٹ دا کھڑاک اور مولا جٹ کے بعد جو پنجاب میں ایک بدماشی کا کلچر پیدا ہوا، بہت سے علاقوں میں، سندھ میں بھی، کے پی کے علاقوں میں بھی جو سرائکی جاننے والے تھے مصطفیٰ قریشی اور سلطان رئی کو آئیڈیلائز کرتے تھے. اسی کے انداز میں پھر نوجوان چلنے لگے، چاقو رکھنے لگے، قتل و غارت بھی ہوئی معمولی باتوں پر، کیونکہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان رئی اسی کو آئیڈیلائز کرتے تھے، وہی بننے کی کوشش کرتے تھے. ایک مارا جاتا تھا، دوسرا پھانسی چڑھ جاتا تھا. تو یہ ہوتا ہے. اس زمانے میں فلمیں ذہنوں پر اثر کرتی تھیں، اب معلوم نہیں کرتی ہے یا نہیں کرتی، اب تو فلم کا دور بھی چلا گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مولا جٹ کے بعد فلموں کی لائن ضرور لگی لیکن اکثر فلمیں فلاپ ہو گئی، اور سلطان رئی بھی ایک دن چپکے سے اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد جو پیٹرن آیا وہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا. شان، دوسرے معمر رانا، انہوں نے سلطان رئی کے انداز میں اداکاری کی اور کسی نے بھی پسند نہیں کیا. سلطان رئی کا جو سٹائل تھا وہ پسند تو کیا جاتا تھا، لیکن شان، معمر رانا اور بابر، مطلب مجھے صحیح نام یاد نہیں آ رہے نئے، اب تو وہ بھی پرانے ہو چکے ہیں. اب شان بھی شان بہت اچھا اداکار ہے، لیکن اس نے سلطان رئی کا سٹائل رکھا. معمر رانا نے سلطان رئی کا سٹائل رکھا. سعود بھی سلطان رئی کے سٹائل میں بولتا تھا، اور یہ فلمیں لوگوں نے مسترد کر دی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.